اچھا منیب صاحب، اب یہ آپ نے سنا کہ ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ آبی جارحیت ہے، دوسرے وزیر کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا۔ اور پنجاب حکومت کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ مریم بی بی اپنی پوری کور ٹیم لے کے، جس میں بیوروکریٹس بھی شامل تھے، وہ جاپان چلی گئیں، تھائی لینڈ چلی گئیں، اور جب پہلے وارننگز آ رہی تھیں اس کے اوپر اس طرح تیاری نہ کی گئی، اور جب وہ جاپان سے واپس آئیں تو سیدھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں وہ مری چلی گئیں۔ پہلے وہاں پہ وہ میٹنگ ہوئی جو سیاسی نوعیت کی تھی، اس کے بعد ان کو سیلاب والا معاملہ یاد آیا۔ یہ کس حد تک یہ کرٹیسزم فیئر ہے؟ ادر صاحب، گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے آپٹکس شاید وہ حقیقتاً اتنی بری نہ ہوں، لیکن ان کے آپٹکس بڑے برے ہوتے ہیں۔ اب جس طریقے سے اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دورہ ہوا جاپان کا، میں سمجھتا ہوں وہ دورہ تو شاید کسی غلط پرپس کے لیے نہیں تھا، اور اچھی بات ہے اگر وہاں سے کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پاکستان تک آئے، صوبہ پنجاب تک آئے، اور صوبہ پنجاب کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزوں کا اگر وہ اب جیسے خود وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا جی کہ جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے سرکاری ڈیلیگیٹس کے علاوہ وہ اپنے خرچے پہ گئے تھے، فیئر انف، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ یا پھر آپ شروع سے ہی اس چیز کو ڈکلیئر کریں، پھر ہری بات ہے آج کل کوئی بھی ہوگا تو سوال تو لوگ کریں گے، سوال ہونے کو آپ نہیں روک سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ اگر ان وارننگز کو جو کہ پہلے آ رہی تھیں اگر ان کو باقاعدہ طور پر نظر انداز کیا گیا، پلاننگ نہیں کی گئی، تو پھر کرٹیسزم فیئر ہے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی یا کچھ نہیں تھا۔ جہاں تک مونسون بارشوں کے نئے سپیل کی بات ہے، وہ تو میں نے بھی سن رکھا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر لوکل سطح پر گفتگو ہو رہی تھی، لیکن جس طرح سے یہ جس طرح آپ نے کل کہا نا کہ خواجہ آصف صاحب نے وسیم بادامی کے پروگرام میں کہا ہے، بادامی صاحب کے پروگرام میں، کل وزیر اطلاعات میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ بھارت نے جارحیت کی، انہوں نے کہا ہمارا کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے اور بھی ایشوز ہیں، اور بھارت ہائی ریپیرین ہے، ہم رو ریپیرین ہے، اگر مطلب ان سو مینی ورڈز اس طرح کا امپریشن ہے کہ اگر وہاں پر ان کے ڈیمز بھر جاتے ہیں تو انہوں نے پانی اٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے کے جانا، وہ یہاں پر ہی لے کر آئیں گے یا سب کچھ آگے ہی ہوگا، پانی آئے گا۔ بٹ کوشچن ریمینز کہ کچھ چیزوں کے آپٹکس غلط ہوتے ہیں، اور یہ حکومتوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سینسٹیو پوزیشنز کے اوپر جو لوگ ہیں انہیں اپنے ایک ایک فیصلے، ایک ایک قدم کے اوپر سوچنا پڑے گا اب کہ لوگ اس کے بارے میں کیا تاثر لیتے ہیں۔ آپ بے شک یہ کہیں کہ جی ہم سرکاری خرچے پہ نہیں گئے، اپنے خرچے پہ گئے، ہر چیز پیڈ آف تھی، بالکل ٹھیک ہے، یا پھر اس کی تشہیر کریں کہ جی یہ ہم نے اس طرح پے کیا تھا اور ہم جو سرکاری کام کے علاوہ وقت تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ گزار رہے تھے، فیئر انف، چلیں اس پر بھی شاید لوگ کچھ اعتراض کریں۔ لیکن یہ جو میٹنگ کی بات آپ نے کی ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ اس میٹنگ کی، یہ میٹنگ اگر سیاسی نوعیت کی تھی تو یہ شاید 2 دن بعد بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہاں پر جانا اور جو اس کا دفاع تھا وہ یہ تھا کہ یہ میٹنگ ضرور تھی، وزیر اعلیٰ وہاں گئیں، ود ان نو ٹائم شی لیفٹ شانگلہ گری، اور وہ واپس لاہور آ گئی تھیں، اور شی واز بیک ہینڈز آن، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سو میرے خیال میں کچھ چیزوں پہ یہ دورے والی بات پہ تو میں سمجھتا ہوں کرٹیسزم جو ہوا اس حد تک کہ فیملی کیوں ساتھ گئی تھی، اس میں ایک وزن بھی ہوتا ہے، لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، لیکن میٹنگ کا اگر ٹھیک ہے، کوئی ہمیں تو نہیں بتایا حکومت نے کہ وہ میٹنگ کس نوعیت کی تھی، جس میں وزیر اعظم بھی اسپیشلی فلائی کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں شانگلہ گلی گئے، سو آئی ایم شیور آئی کین اسیوم کہ وہ بہت اہم میٹنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی منیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا، حکومت کی جو اتحاد ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے، اب اگر تحریک انصاف نہیں ہوتی تو کیا پیپلز پارٹی کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی نون لیگ کے مقابلے میں؟ ادروائز اگر کہیں پہ نون لیگ والے آگے ہیں یا پیپلز پارٹی والے آگے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹس کھڑا کریں گے؟ دیکھیے ویسے تو جو رانا صاحب ہیں جی وہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی امیدوار نہیں ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ بے شک رانا صاحب کا تو سیاسی گھرانہ ہے اور ان کی اپنے علاقے میں عزت بھی ہے، تکریم بھی ہے، ان کے بزرگوں کی بڑی عزت ہے۔ جو جماعت کی صورتحال ہے وہ بصد احترام، نہایت احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا، اس سے میرے مسلم لیگ نون کے دوست
شاید کچھ ناراض بھی ہوں مجھ سے, وہ تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جو میں جماعت کی بات کر رہا ہوں, اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ یقین مانیے کہ ہمارا کام سارا دن یہی ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا, باہر نکلنا. ٹھیک ہے, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنس یا چلو کم از کم پھر یہاں ایک بڑی ہینڈز آن قسم کی گورنمنٹ ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات بہتر کیے جائیں, لیکن ابھی بھی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف تحریک انصاف کے حق میں ہے. ہاں کچھ انڈیویجول آپ یقین کریں کچھ حلقے ایسے ہو سکتے ہیں, ممکن ہے وہ رانا صاحب کا حلقہ بھی ہو جہاں مسلم لیگ نون کو کوئی سبقت حاصل ہوئی ہو یا ہو, لیکن اگر اوور آل آپ دیکھیں تو ابھی بھی دیکھیے ہم یہاں پر چیزوں کو اسیس کریں اور پھر اگر اس کی درست فیکٹس کو ریپرزینٹ نہ کریں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی غلط بات ہوگی. لہٰذا میں تو ایک کمزور آدمی ہوں, لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں بس آپ نے ایک وعدہ کر لیں, آپ نے رانا صاحب کا نمبر بلاک نہیں کرنا پلیز. اگر جو ہے نا ان کو ٹکٹ نہ ملا تو یہ آپ نے پلیز مہربانی نہیں. ہم تو دیکھیں رانا صاحب کے جوڑوں میں اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ اطہر کاظمی صاحب بیٹھیں گے. میں تو ان کے لیے خواہش مند ہوں کہ ان کو ووٹ, ان کو ٹکٹ ملے اور وہ الیکشن لڑیں. نہیں, میری خواہش ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی کمپین رانا صاحب کریں, اور اگلی دفعہ جب ہم پروگرام میں ان کو لیں پیچھے راجہ ریاض کا پوسٹر لگاؤ. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ڈس سروس آپ رانا صاحب کی نہیں کر سکتے. جی اچھا منیب صاحب, یہ صوبوں کی بحث تو چل رہی ہے, اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو بریفلی کامنٹ کیجئے گا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں غالباً شیر شاہ, ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ تفتیشی نے بتایا کہ تقریباً 27-28 مہینے کے بعد ان سے ڈنڈا برآمد کر لیا گیا ہے. باقی تحقیقات جاری ہیں اور ان کو اب جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف اور حکومت والے معاملات ہیں ان میں مزید تلخی آنے والی ہے, یا کوئی حالات آپ کو تھوڑے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں اب یہ جو اطہر صاحب یہ جو سوال میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہیں, مجبوری ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ہی بدقسمتی سے ارریلیونٹ ہو گیا ہے. میرا آپ سے پوچھنا اور آپ کا مجھ سے پوچھنا, کیونکہ یہاں باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, کچھ ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن مجھے اب جو بہتری کی امید یا جو تھوڑے معاملات ہیں وہ اس میں اب بہت زیادہ وہ مجھے بڑی بلیک سے نظر آ رہے ہیں چانسز, کیونکہ جو حالات خراب ہیں. اور میں آن اے لائٹر سائڈ کہوں گا بالکل اس سے, کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں تو کسی کو گراں نہ گزرے, کہ انہوں نے کہا ڈنڈا برآمد ہوا 27 مہینے بعد, تو میں نے کہا برآمد ہونے کی کیا ضرورت ہے, ڈنڈا تو موجود ہے ہر جگہ, تو اس کی برآمدگی کی کیا ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اب چلیں. پر اس میں منیب صاحب دیکھیں نا, ہماری برادری کے لوگ, اب میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ اس طرح کی خبریں دے رہے تھے کہ سپتمبر میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے, اور پہلے عید سے پہلے رہا ہو, تو وہ پھر جب صحافی خبریں دیتے ہیں پھر ہمیں بات تو کرنی پڑتی ہے. بات یہ ہے جی کہ تحریک آج محترمہ حلیمہ خانم صاحبہ جو کہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے, ان کے بچے اس وقت مشکل میں ہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیے مروایا, میں اب محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو مروایا تحریک انصاف کے بہت سے دوستوں کو, ایون عمران خان صاحب کو, انہی بلاگرز نے ہیں جن کا عمران خان صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں. یہ صرف اپنے ڈالر کمانے کے چکروں میں انہوں نے ایسے کام کیا. کیلنڈر میں وہ تاریخ بھی جو نہیں بھی ہوتی, یعنی 38 نومبر 75 فروری, وہ بھی انہوں نے لگا دی ہوگی کہ خان صاحب اس دن رہا ہو رہے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ بڑی بہتری ہو رہی ہے. یقین مانے ایسی چیزوں کا جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے ان سب نے ایز اے پروڈکٹ استعمال کیا ہے, جمپنگ بورڈ کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے اپنے پلیٹ فارمز کو چمکانے کے لیے. ٹھیک ہے, باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.